اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کما هو اہلہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا وسیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ابی الزہراء وابی القاسم المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ورحمۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ان مبارک ایام میں قرآن کریم کی ان آیات کی آپ کی خدمت میں تلاوت کروں جن میں خداوند عالم ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہے۔ یہ ایمان کی جو ہے اتنی اہمیت ہے کہ خداوند عالم نے جس کسی نے بھی ایمان لایا اور ایمان کے دائرے میں داخل ہوئے تو خداوند عالم نے اس کو ایک خاص مقام عطا کر کے ڈائریکٹ اس کے ساتھ مخاطب ہوئے، اہمیت کے ساتھ ان سے مخاطب ہو کے کچھ خاص پیغامات ان کو دیے۔ تو عرض ہوا کی خدمت میں کہ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن ہے، اس مبارک مہینے میں ایک آیت کی تلاوت ایک ختم قرآن کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو ہم انہی بابرکت ایام میں ان آیات کو پڑھیں، ان آیات کو سنیں، سمجھنے کی کوشش کریں جن میں خداوند عالم نے ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہوا۔ اب خداوند عالم نے ایمان کی اتنی اہمیت ہے کہ خداوند عالم نے مومنین سے مخاطب ہو کے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، 9 مرتبہ مومن سے مخاطب ہو کے پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا کے قرآن کریم۔ اور ایمان کی قیمت ہے، ایمان کی ارزش ہے، تو اب جب ارزش ہے تو پھر انسان کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی ہیں۔ اس ایمان کے ساتھ جو بھی ایمان لائے گا پھر اس کی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ ذمہ داریاں انہی آیات میں خداوند عالم نے بیان کیا۔ دیکھو کوئی بھی شخص جتنا بھی نیک ہو، اچھا ہو، اگر ایمان سے محروم ہے تو وہ جنت نہیں جا سکتا ہے۔ جنت جانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت ہے، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ اگر کسی کے پاس جتنا بھی عمل صالح ہو، ایمان نہ ہو تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے، اور ایمان کے ساتھ پھر ایک کہا نہیں کہ ایمان ضروری بس ہم مومن ہیں کافی ہے، نہیں، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں بیان کیا اس قاعدے کو، اس قانون کو، ایمان اور عمل صالح والے ہی جنت جا سکتے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، جو بھی عمل صالح بجا لائے، وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ، چاہے وہ مرد ہو، او انثیٰ، یا جو وہ خاتون ہو، شرط کیا ہے؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان کے ساتھ عمل صالح بجا لائے تو فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، وہ لوگ جنت میں داخل ہو سکتے جو ایمان ملائے اور عمل صالح بجا لائے۔ آج جو ہے نا معاشرے میں سب سے بڑے جو ہیں شبہات یہی ہیں، کہنے کہ مومنوں نے اپنے آپ کو خاص کیے جنت کے لیے، کوئی اور نہیں جائے گا، اتنے عرب و آبادی سے صرف مومنین جنت میں جائیں، یہ خدا کے اعلان ہے۔ اور مومنین میں بھی صرف مومن نہیں، عمل صالح ہو تو۔ جہنم جانے کے لیے کیا ہے؟ صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، کفر۔ کفر والے سارے جہنم۔ جنت جانے کے لیے 2 چیزوں کی ضرورت، ایک ایمان اور دوسرا عمل صالح۔ تو بس آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے جن میں خداوند عالم ڈائریکٹ مومنین سے مخاطب ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں یہ بیان ہوا کہ خداوند عالم مومنین سے مخاطب ہے کہ جو احکامات بیان کیے تھے ایک روزے کے متعلق بیان ہو،
اور دوسرے تقوا کے متعلق خداوند عالم نے ڈائریکٹ کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اسی طرح کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آج آپ کی خدمت میں سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 200 جو آخری آیت ہے اس کی تلاوت کیا۔ اس مبارک آیت میں خداوند عالم مومنین سے مخاطب ہے، خاص طور پہ مومنین سے مخاطب ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اب خداوند عالم فرماتے کہ اے ایمان والو، آپ کی ذمہ داری کیا کریں؟ صبر اختیار کریں۔ مومن سے مخاطب ہو کے فرماتے زندگی میں اگر ایمان کے راستے میں آگے بڑھنا چاہتے ہو، سرخرو ہونا چاہتے ہو، تو آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ بے صبر شخص جو ہے نا ایمان کے راستے میں کامیاب نہیں ہے، وہ ہدف تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایمان تو قبول کیا ہے، ایمان کے دائرے میں داخل ہوا ہے، اب اگر صبر اختیار نہیں کرے تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ صبر کی اتنی اہمیت ہے کہ خالق کائنات اسی قرآن کریم میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ 11 مرتبہ صبر کی جائے تلقین کر رہا ہے کہ آپ صبر اختیار کریں۔ اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داؤد ذا العید انہ کان اوابا۔ میرے حبیب ڈائریکٹ امر سے گئے، امر وجوب پہ دلالت کر رہا ہے۔ اصبر علی ما یقولون، یہ لوگ جو آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ کو مجنون کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، آپ کو ساحر کہتے ہیں، اس پہ صبر کریں، صبر و استقامت دکھائیں۔ یا دوسری آیت میں کیا کہا؟ فاصبر صبرا جمیلا۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا سورہ مبارک احقاف میں فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اے حبیب صبر اختیار کریں جس طرح اولو العزم انبیاء نے صبر اختیار کیا، یعنی ہر نبی نے صبر اختیار کیا۔ ایمان کے ساتھ صبر ضروری، اتنی یعنی صبر کی تاکید ہے کہ صرف صبر اختیار کرنا ہی نہیں ہے، بلکہ صبر اتنی آپ کے اندر ہوگی آپ صبر سے مدد لیں، تاکہ صبر کرنے کی نہیں بلکہ آپ کے پاس ہمیشہ صبر ہو۔ اسی لیے خدا تعالیٰ پھر ایک دوسری آیت میں سورہ مبارک بقرہ کی 152 نمبر آیت میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صرف صبر کرو نہیں بلکہ اتنے آپ کے پاس صبر ہو، آپ اتنے صابر بن جائے کہ صبر سے مدد لے لیں۔ جہاں کہیں پہ بھی ایمان میں آپ ڈگمگائیں تو صبر سے مدد لیں، صبر آپ کے اندر بڑے ہونے چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، خداوند عالم تو صابر لوگوں کے ساتھ ہے، جو صبر اختیار کرتے ہیں خدا ان کے ساتھ ہے، خدا کی مدد، خدا کی تائید صابر لوگوں کے ساتھ ہے۔ دیکھو صبر کی تاکید خداوند عالم مومنین سے خاص طور پہ یہ پیغام دے رہے، مخاطب ہو کے فرماتے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور خداوند عالم فرماتے صرف صبر خود سے اختیار کر کے یعنی آپ کمال تک نہیں پہنچ سکتے، آپ تنہائی میں بھی صبر اختیار کریں اور اجتماع میں بھی صبر ہونا چاہیے، اجتماعی طور پر۔ اسی لیے کیا فرمایا اس مبارک آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، صابروا کون سے جگہ باب ہے؟ مفاعلہ اجتماع، یعنی بین اثنین۔ ایک دفعہ اصبروا آپ لوگ صبر کرو، آگے عجب صبر کرو، آگے یا صبر کرو، آگے ایسے صبر کرو۔ ایک دفعہ اصبروا سب کے سب جو ہے نا ایک مدرسے چلاتے وقت، ایک معاشرے چلاتے وقت سب اختیار کرو، صبر کرو، صبر سے ہی معاشرے آباد ہو جائیں گے۔ تنہائی میں بھی صبر اور اجتماعی صبر، اور پھر صبر صرف نہیں، صبر اتنا کریں کہ صبر کے ذریعے سے آپ آگے بڑھیں اور مدد حاصل کریں صبر کے ذریعے۔ یہاں پہ بھی پھر خداوند کرم آپ کی جو ہے نا ذمہ داری ختم نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ اس سے بھی بالا تک اگر کسی شخص نے صبر کیا ہے، خود سے زندگی میں صبر اختیار کیا ہے اور اجتماعی میں انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے اور صبر اتنا کیا کہ صبار بن گیا ہے۔ صبار جو کیا ہے؟ صفت ہے مشبہ، زیادہ تحقیق کرنے، زیادہ صبر کرنے والا۔ اس حالت تک پہنچنے کے باوجود بھی خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، پھر بھی قبول نہیں۔ کیا کرو گے؟ صبر کی اتنی اہمیت ہے کہ خود سے صبر کر کے نہیں ہوگا، دوسروں کی بھی صبر کی تلقین کرو ورنہ خسارے میں ہو۔ سورہ مبارک والعصر میں خداوند عالم اعلان کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمان ہے کہ انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں ایک گروہ خسارے سے نکلے ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟
وہ جو ہمیشہ خود سے صبر اختیار کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. وتواصوا بالصبر. دیکھیے ہمارے معاشرے میں صبر، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ مزے کی بات یہ ہے کہ صبر جو ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر سے مراد تفاسیر میں علماء نے کہا ہے کہ صبر کا ایک بہترین مصداق خود روزہ ہے. رمضان میں روزے جو رہتے ہیں وہ صبر کرنا ہے، 9 چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے صبر اختیار کرنا ہے. کھانے کو دل کر رہا ہے لیکن صبر کرنا ہے. اور خصوصاً جو نشے کے عادی ہیں، سگریٹ پینے کے عادی ہیں، وہ کتنے صبر کریں. چائے پینے کے جو نشے ہیں وہ صبر کرنا ہے. ان کو کھا سکتے ہیں پی سکتے ہیں لیکن صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھنا. بس پہلا پیغام خداوندانہ اس مبارک آیت میں کیا دے رہے ہیں؟ صبر کے ساتھ زندگی. اگر ایمان سے آپ کو فائدہ چاہتے ہو، اس ایمان کی راہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صبر اختیار کرنا. پھر آگے جو وظیفہ بیان کر رہے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ایمان کے بعد ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ایمان بارزش چیز ہے، بارزش چیز کے آنے کے ساتھ آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. دیکھو طلبگی جو ہے نا بہت بڑی خوش قسمتی ہے. اس زمانے میں سرباز امام زمان بننا ہر کسی کے بس میں نہیں ہے. اب اس راہ کو آپ نے اختیار کیا تو آپ ہم لوگوں سے ہٹ گئے. اسی وجہ سے لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کو وہ لوگ میسج بھیجتے ہیں دعا کرو حرم حضرت معصومہ میں جا کے. لوگ آپ کو شبیہ سمجھ کے آپ کی زبان سے دعا کو کیا ہے کروانا چاہتے ہیں. آپ کو ہدیے بھی بھیجتے ہیں، آپ کو میسج بھیجتے ہیں دعا کرے ہمارے لیے. آپ کی جو ہے نا اہمیت بڑھ گئی تو پھر ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے. عام لوگوں کی طرف ہی نہیں، آپ کی توقعات بڑھ گئی. اسی طرح ایمان لانے کے بعد پھر ذمہ داری بڑھ گئی. اب ذمہ داری کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. ذمہ داری یہ ہے کہ رابطے میں رہیں. دیکھو اسلام ایک اجتماعی دین ہے، اجتماع پسند دین ہے. اس میں خداوند فرماتے ہیں کہ تنہائی میں آپ جتنے عبادتیں کریں گے، اگر اجتماع کا خیال نہیں رکھیں گے، اجتماعی عبادتوں کو توجہ نہیں دیں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ورابطوا. اب رابطوں کی جو ہے نا تفسیر میں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان میں 40 صفحوں میں بیان کی کہ کس طرح رابطے میں رہیں گے معاشرے میں. اور رابطے کی کتنی تاکید ہے دین اسلام میں. دیکھیں رابطے میں رہنے کی اتنی تاکید ہے کہ دن میں 5 نمازیں جو ہے نا جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے. اور اسی طرح ایک دن ہفتے میں جمعے کی جو ہے نا نماز میں اجتماع کریں. پھر اس کے بعد نماز عید میں آپ اجتماع کریں. اس کے علاوہ بھی جو ہے آپ رابطے میں رہیں، اجتماع کے ساتھ زندگی گزاریں. دین کی اتنی تاکید ہے. اب دیکھیں اس عبادت کو ہم نے فراموش کیا. اب چونکہ معاشرے میں ترقی ہو گئی، انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر بندہ مصروف ہے، ہر بندے کو اپنی فکر ہے، وہ اجتماع کو بھول گیا ہے. اتنے اجتماع کی تاکید ہے. آپ کو احساس ہوگا کہ جب آپ میں بیان کروں تو آپ لوگ تھوڑے جو نا غور سے سنیں. ایک صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. مجھے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، کیا کروں گا. تو ابھی دیکھیں آپ جو ہے نا اجتماع کی کتنی تاکید ہے. انسان انفرادیت سے نکلنے کا نام ہے دین. کتاب اصول کافی میں ایک پوری کتاب اشراع کتاب ہے. پوری کتاب، نہ کہ ایک باب، نہ کہ ایک حدیث. ائمہ خدا علیہ السلام سے جو احادیث اجتماع کے بارے میں، اشراع یعنی اجتماعی جو احادیث ہے، اجتماع کی اہمیت کے بارے میں، اجتماع کے حقوق بیان ہو گئے. ایک پوری کتاب الاشراع. اگر ہمیں جو ہے نا اگر کسی بھی موضوع پہ بولنے کے لیے اصول کافی سے ایک حدیث ملے تو کافی ہے اس موضوع پہ بولنے کے لیے. اصول کافی ہے وہ جس کے بارے میں امام زمان علیہ السلام نے کہا میرے شیعوں کے لیے کافی ہے. اصول کافی کے بارے میں یہ اصول کافی بس کافی ہے شیعوں کے لیے. اس میں ایک پوری جلد، پوری کتاب الاشراع کے نام سے علامہ کلینی صاحب نے بیان کیا. وہاں پہ جمع کیا کتاب الاشراع. اور اسی طرح علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب ہے بہار الانوار کے مصنف ہیں، انہوں نے کیا ہے جلد نمبر 71، 72، 73 3 جلدیں صرف اور صرف اجتماعی عبادات، اجتماعی آداب کے بارے میں. 3 جلدوں پہ کتاب ہے. اب کتنی جو ہے نا اجتماع کی تاکید ہے. اسلام نے جو ہے نا حکم دیا کہ ایمان لانے کے بعد پھر آپ کی جو ہے نا دوست کی جو ہے نا حقوق آتے، ہمسائے کے حقوق ہے، ماں باپ کے حقوق ہے، اور جو ہے نا انسان ساتھ بیٹھتا ہے تو حقوق ہے. دیکھو کتنی تاکید ہے اجتماع کی. امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص صحابی ہیں، ایک خاص صحابی جس کا نام کیا ہے؟ مفضل. امام نے ان کو الگ سے تعلیم دیا، توحید کا درس دیا، تو ایک کتاب بن گئی توحید مفضل.
وہ توحید مفضل توحید سب کا ہے، لیکن ذہن کیا کیا ہے، خدا امام علیہ السلام نے خاص طور پہ مفضل کو درس دیا، ان کو لکھا ہے، بعد میں کتاب کی شکل بنی. آج ہمارے پاس توحید کی بہترین کتاب توحید مفضل. یہ جو ہے مفضل امام کے خاص صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوفے سے مدینہ جا رہا ہوں سفر میں. اب سفر کر کے پہنچ گئے وہاں، میرے ساتھ کوئی ساتھی سفر میں ساتھ تھا. اس زمانے میں پیدل سفر یا اونٹ پہ جاؤ گھوڑے پہ سفر کر کے آ گئے. آج کے امام جعفر صادق کے سامنے خدمت دے گیا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ کیا ہے، ہم سفر کون تھا؟ کہا کہ ایک شخص تھا. امام نے کہا ایک شخص تھا، کیا مطلب؟ آپ کے ہم سفر تھا، پتہ نہیں تھا؟ کہا کہ ایک شخص تھا، مولا آیا مدینے میں داخل ہونے کے بعد وہ چلا گیا، میں آیا ہوں. کہا کہ استغفر اللہ، ایسی حالت ہے؟ یہ اتنے آپ جو ہے نا مصروف ہیں کہ آپ کا ہم سفر ہے اور آیا اور کہاں چلا گیا آپ کو پتہ نہیں ہے؟ کم از کم اس کے ساتھ جانا تھا، اس کو شاید مدینہ میں کسی چیز کی ضرورت ہوتی، شاید اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہوتا، آپ کو اس کو منزل تک پہنچا کے آنا تھا. سفر میں جب ساتھ تھا تو آپ کی ذمہ داری بنتی. پھر اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من صاح و 40 خطوۃ، جو بھی کسی کے ساتھ 40 قدم ساتھ چلے تو قیامت کے دن خدا اس کے حق کے بارے میں پوچھے گا. 40 قدم ساتھ چلے ہو تو قیامت کے دن پوچھے گا کہ آپ کا مصاحب تھا، آپ کا دوست تھا، ساتھ بیٹھا تھا، کیا کیا اس کے ساتھ؟ اس کے کوئی حق ادا کیا؟ اس کی جو ہے نا پریشانی کو دور کیا؟ اس کے حال احوال پوچھ لیے؟ 40 قدم، ہم 40 سال آپ شہری زندگی میں ایک فلیٹ میں بیٹھا ہے، دوسرے فلیٹ میں پتہ ہی نہیں. امام فرماتے ہیں قیامت کے دن سوال ہو گیا اس کے بارے میں. سوال صرف نماز کے بارے میں نہیں، روزے کے بارے میں یا اثرات میں. اب دیکھو اجتماع کی اتنی اہمیت ہے. اسی لیے خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ جو آپ کے دوست ہیں مومن ہونے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد کیا کہا؟ خدا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کا دوست ہے، یہ آپ کا جو ہے نا ہمسایہ ہے، یہ آپ کا جو ہے نا، یہ سارے ختم ہو گئے. ایمان میں داخل ہونے کے بعد نہ دوست کہہ رہے، نہ ہمسایہ کہہ رہے، نہ رشتہ دار کہہ رہے. کیا فرماتے ہیں سورہ حجرات میں؟ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مومن کا بھائی ہے، بس بھائی. جس طرح اپنے سگے بھائی کے ساتھ جس طرح پیش جاتے ہو، اسی طرح اس کے بھی حقوق ہے. تو اسلام دین جو ہے اجتماع پسند حقوق ہے. اور اتنے حقوق ہیں کہ ابان ابن تغلب امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص صحابی، ایک دفعہ امام علیہ السلام طواف میں مشغول ہیں اور خوشحال ہیں. ابان اپنے زمانے کے امام کے ساتھ کیا قسمت ہے ابان کی. ادھر سے خانہ کعبہ اور ادھر سے حجت خدا امام کے ساتھ، اور وہ بھی اہم ترین رکن ہے حج، طواف میں مشغول ہیں. اب طواف میں لگا تو دیکھا تو ایک بندہ جو ہے نا باہر سے ابان کے ایک دوست آئے، اشارہ کر ادھر آؤ. ابان نے کہا یار امام کو چھوڑ کے، حجت خدا کو، طواف کو چھوڑ کے اس کو کون لپٹے گا؟ ایسا لگے کہ اس کو دیکھا نہیں ہے. لگ گیا طواف میں. ایک طواف ہو، ایک چکر، 7 چکر مارنے. دوسرے چکر میں امام کے ساتھ ہے، حجت خدا کے ساتھ ہے. دوسرے چکر میں پھر دیکھا، جب ادھر پہنچ گیا ابان ادھر آؤ کام ہے. پھر دیکھا تیسرے چکر میں امام متوجہ ہو گئے، دیکھا آپ کے دوست بلا رہے ہیں. ابان نہیں دیکھ رہے ہو آپ کے جو نا ساتھی ادھر بیٹھا ہے آپ کو پکار ہے. مولا میں حالت احرام میں، حالت طواف میں ہوں. امام نے کہا مجھے سمجھا لو، حق ہے آپ کے دوست ہے، حق ہے جاؤ ادھر. طواف میں ہی کیوں نہیں ہو، آواز جب دوست دے رہے تو اس کی آواز پہ لبیک کریں. بعد میں طواف کر سکتے ہو، دوست کی آواز کو بعد میں لبیک نہیں کر سکتے. پھر جو ہے نا امام علیہ السلام متاثر ہو گیا ہے ابان. پھر جا کے کام کرنے کے بعد دوست کے ساتھ بیٹھا، آ گیا، اس کے کام حل ہو گیا. امام کے پاس آ کے سوال پوچھا، مولا اب دوست کا کیا حق ہے، مصاحب کا، ساتھ بیٹھنے والے کے کیا حق ہے اسلام میں؟ آپ نے تو مجھے طواف سے بھیجا، اس کا حق بھی بیان کرے. امام نے کہا کہ حق یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ آپس میں بیٹھتے ہیں، زندگی کرتے ہیں، دوست پہ کوئی مصیبت آئے، زلزلہ ہے، اس کا گھر گر گیا، یا سیلاب ہے، اس کا گھر جو ہے نا منہدم ہوا، تو ہمسائے کا، دوست کا حق یہ ہے کہ اپنے گھر کے جو ہے نا آدھے مال بغیر سوال کیے اس کو دینا ہے، آدھا دینا ہے. امام آدھا کہا تو امام نے کہا یہ تو صرف کم ترین حق بتایا، ورنہ اس سے زیادہ خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے مومن کی پہچان وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. آدھا دینا وہ کیا ہو گیا؟ انفاق. آدھا سے بڑھ کے اپنے ضرورت سے زیادہ اس کو اپنے لیے نہیں رکھ کے دینا، یہ احسار ہے مومن کا. یعنی حق یہ ہے کہ احسار کرنا ہے نا، مومن جو ہے نا مساوات کرنا ہے نا، عدل انصاف کرنا ہے. نصف دیا تو وہ عدل انصاف ہے، اس سے بڑھ کے دیا تو پھر وہ جو ہے نا کیا ہے
وہ احسان ہے. خدا نے کہا مومن مومن کے ساتھ احسان کرتے ہیں. وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ابھی دوستی کے حق ادا نہیں اور بعد میں کرو. ابھی درد کے درمیان ہی گلے لگ رہے ہو دوستی کے حق ادا کرو گے. بعد میں معافیا مانگو, بعد میں ایک چائے پلاؤ, پھر اب جو ہے نا حق ادا ہو جائے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد محمد. ٹائم ختم تو نہیں ہو گیا ہے, 25 منٹ ہو گئے تو اشارہ دے دو. پھر جو ہے نا اس کے بعد ہم کلوز کرنے کی کوشش کریں گے. ابھی میں نے شروع نہیں کیا, سنو تو اب جو ہے 3 جلد ادھر کتاب ہے, پھر قرآن کی آیتیں سارے بیان کر رہے ہیں. تو یہ مومن کا حق ہے. یاد رکھو آج یہی حالت ہے, کیونکہ ہمارے کام پہ پھنس جاتے ہیں اور سالوں سال لگ جاتے ہیں, وہ کام حل نہیں ہوتا ہے. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ یہ حقوق کے ہم نے ادا نہیں کیے, اس وجہ سے خدا بندہ کیا کرتے ہیں, پریشان کر دیتے ہیں. کبھی کبھار ایک معمولی کام پہ آپ کے سالوں سال لگ جاتے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ حقوق کو ادا نہیں کرنے میں. اب حقوق میں بھی استاد کے حق, والدین کے حق, پھر کیوں نا سٹ اپ ان کی اہمیت ہے. خدا امام رضا اسلام کیا فرماتے ہیں؟ اس بابرکت حدیث میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے خدا کی شکر بجا لایا, والدین کا شکر بجا نہیں لایا, تو اس نے اپنے اوپر مذاق کیا ہے. فقط استہزاء نفسہ, اپنے خدا کے شکر کے ساتھ والدین کے شکر. یہ امام نے نہیں کہا, خدا نے کہا ہے. سورہ لقمان میں کیا فرماتے ہیں؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. یہ سارے بیان کیوں کر رہا ہوں؟ انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ. اس لیے یہ آیتیں بیان کر رہا ہوں کہ آپ میری شکر بجا لائیں. کہہ رہے خدا انشکر لی, میری شکر بجا لائیں, اور وَلِوَالِدَيْكَ, اپنے شکر کے ساتھ ملا کیجیے والدین کی شکر بجا. آج 10-12 رمضان ہو گئے, مبارک مہینے میں صلہ رحمی کا مہینہ ہے. والدین کو کال کیے, ان کے جو ہے نا حال احوال پوچھے, ان سے حق ادا کرنا ہے. یہ جوانی میں تو آپ کے لیے ایک خصوصی ٹائم نکالنا پڑے, والدین کے لیے موبائل دے دو کہ وہ کال کریں گے. اتنے جو ہے نا آپ کو, کیونکہ میں آیات کی طرف جانا تھا لیکن جو ہے نا ٹائم کم ہو رہا ہے, تو آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. کچھ روایت واقعی سنا دیں انشاءاللہ کل. پھر جو ہے آداب اجتماعی پہ جو آیتیں ہیں, جو تاکیدات. اب صرف ایک چیز سنا رہا ہوں, سنو کتنی تاکید ہے جو ہے نا اجتماعی حقوق کی. حضرت یعقوب علیہ السلام 40 سال بعد بہت ستائے گئے. ایک بیٹا یوسف جیسا تھا, گم ہو گیا. پھر اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دوسرا بیٹا بنیامین بھی گم ہو گیا. دونوں گئے, پھر ان کی یاد میں روتے روتے حضرت یعقوب کی دونوں آنکھیں بھی اندر. ایک دفعہ خدا کی درگاہ میں التجا کیا, پروردگارا اذهبت عینی و ابنی, خدایا میرے دونوں آنکھوں کو بھی لے لیا, میرے دونوں بیٹوں کو بھی لے لیا آپ نے, اب کیسے صبر کروں. پھر خدا نے وہی بھیجی. یہ کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے, امام زین العابدین علیہ السلام سے بھی روایت ہے. روایت اصول کافی میں فرماتے ہیں کہ اس وقت جب اس طرح شکایت کی, بے صبر ہوئے, تو پھر اس وقت خدا نے کہا یعقوب آپ میرے نبی ہیں, میں نے آپ کو نہیں بلایا. اگر آپ کے دونوں بیٹے وفات بھی ہوئے ہیں تو میں ان کو زندہ کر کے آپ کے پاس لاؤں گا. یہ آپ کی نظروں سے اوجل ہوئے ہیں, آپ نے 40 سال تک یہ سختی برداشت کی. کیوں ہے پتہ ہے؟ ہاں یا پروردگار مجھے پتہ نہیں. کہا کہ اس کو یعنی ایک آپ کی ایک ترک اولا ہے, کیا ہے, آپ کی کیے ہوئے کا ہی سزا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے آپ کے بیٹوں کو اٹھایا ہو, ہم نے آپ کی آنکھوں کو یعنی کیا آنکھوں سے بینائی کو اٹھایا, ایسا نہیں ہے. امام فرماتے کہ خدا نے وہی کر کے کہا کہ ایک دن آپ کو یاد ہے آپ کے 11 بیٹے 7 ہوتے تھے, آپ نے ایک پورے گوسپن ایک بکرے کو ذبح کیا, اور ذبح کر کے 7 بیٹھ کے اس کو پکا رہے تھے. کوئی کباب بنایا تھا, کوئی شوربہ بنا رہا تھا, کھاتے تھے. ایک فقیر دروازے پہ آیا, آپ نے کہا یہ فقیر نہیں ہے کہ واپس گیا, آپ اور آپ کے بیٹے پیٹ بھر کے کھائے اور رات کو وہ کیا ہے بھوکا سویا, اور میرا نبی اس طرح کا ہوتا ہے. تو پھر میں نے اس کا امتحان اس طرح لیا کہ آپ کے 2 بیٹوں کو اٹھا کے پتا چلے ہمسائے کے ساتھ آپ نے کیا. دیکھو ہمسائے کا حق, آپ کا پیٹ بھرا ہو اور ہمسائے جو ہے نا بھوکا رہے, کوئی معاملہ بات نہیں, یہ حقوق ہیں. اور آج دیکھو حقوق میں سب سے زیادہ حقوق, ایک کیوں نا وطن سے دور یہاں پہ آئے ہو, ایک مدرسے میں رہتے ہو, ایک خوابگاہ میں, ایک جو ہے نا کمرے میں, وہ کمرے میں بھی ایک کے اوپر ایک, دو جتنے جو ہے نا کلوز بیٹھو. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, ایک ادھر بیٹھ لگا تھا. آج کل جدید دور میں ایک کے اوپر ایک بیٹھ, کوئی فاصلہ نہیں ہے. فاصلہ ہے تو بس صرف
جو ہے نا ہمارے جو ہے نا مانوی فاصلہ ایک دوسروں کو دیکھنے کے لیے کیا نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی حدیث میں ہے اگر کوئی شخص ایک چیز کھا رہا ہے پسند کی چیز کھا رہے ہیں دوسرے شخص وہاں بیٹھا ہے دیکھا ہے اس کو بریانی اس چیز کی پسند آئی ہے یار وہ جلابی کھا رہے ہیں افطار کے ٹائم پہ یار وہ جو ہے نا اپنے لیے خاص آئس کریم لے کے آئے کھا رہے ہیں اور پسند آئے اس کو بھی اس کے بھی دل میں ایک شوق بڑھ گیا لیکن اس کو نہیں دیا ہے دکھا کے کھایا تو خدا کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں خدا اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کرے جس کے موت کے علاوہ کوئی دوائی نہیں دے رہا اجتماعی ہو گیا انسان کو. اور گزر یہ بھی آپ کے ہم نے آپ کی طرح اس زمانے میں کاٹا ایک خفا کی زندگی. یہاں پہ کیا ہوتا ہے انسان وطن سے دور سکتی اور جوانی کی مستی میں بہانے پہ سالوں سال جو ہے نا کٹ جاتے ہیں دوسروں سے بعد میں افسوس کرتے ہیں جب جاتے شادی کر کے گھر کی زندگی کرتے ہیں تو یار کیا زندگی تھی خفا کی کیا حقوق تھے کیا دوستیاں تھی لیکن ہم نے اس کو کیا ہے تلخ زندگی میں بدل دیا حقوق کو بدلنا نہیں کیا. تو یہ حق و حقوق دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا آج ایک پوری فلم کی شکل میں آپ کے پاس یوسف کی فلم بنی ہے سارا اسے ایک فقیر کو بھوکا سنانے کی کیا ہے انجام ہوا. تو آپ دوسروں کو بھی دیکھیں تو درمیان میں شیطان آتا ہے وہ اس نے کیا کہا ہے صراط مستقیم میں بیٹھوں گا ویسے نہیں کہ کہیں اور بیٹھے صراط مستقیم بیٹھ. اب جب آپ لوگوں کو کیا ہے اینڈ میں موقع پر پہنچاتا ہوں تو پھر یہ حالات ہوتے ہیں. تو باہر خدا وندارم نے تاکید سے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو اے میرے ایماندار لوگ ان سے مخاطب ڈائریکٹ فرماتا ہے اے میرے وہ بندے جنہوں نے ایمان لائے. اور حدیث میں یہ نہیں اتنا خدا نزدیک ہوا ہے اسی لیے جب بھی ان آیات کو پڑھیں تلاوت کریں یا ایھا الذین آمنو تو وہاں پہ ایک خاص دعا نکلوا یہ پڑھے نہ ہو تو کم از کم کہیں لبیک لبیک خدایا میں ہوں وہ ایمان والا بدبخت شخص جس کو آپ پکارتے ہوگے. لبیک کہنا ہے وہاں پہ اتنی تاکید. اب لبیک کہنے کے بعد کیا ہے آگے کہہ رہے کہ ایمان لایا تو اصبروا وصابروا ورابطوا رابطے میں رہو رابطے میں آپس میں. پھر آگے نہیں بتاؤں واتقوا کہ تو پھر باقی کل بھی تقوا کیا پھر دوبارہ تقوا اتنی تاکید سے تقوا کی کہ پھر کیا کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا ڈرو. اور یہ جو ہے نا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کس خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں صبر کرنا ہے اجتماعی صبر کرنا ہے رابطے میں رہنا ہے. آگے کیا آگے فوراً کیا کہتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. یہ صبر کرنا یہ اجتماعی زندگی گزارنا یہ صرف اس وجہ سے نہیں یار یہ میرا جو ہے نا سندھی بھائی سائی سندھی کے ساتھ دوستی پنجابی کے ساتھ دوستی اور جو ہے نا سادات کے ساتھ دوستی نہیں. یہ کیا ہو واتقوا اللہ آگے کہہ رہے یہ دوستیاں یہ معیار یہ صبر یہ رابطے تقوا کی بنا پر ہونے چاہیں. تقوا کی معیار تقوا ہو. دیکھو جو مومن ہے اس کے ساتھ تقوا ہو جو پیسوں والا ہے جس کی جو ہے نا چلتی ہے اس کے ساتھ دوستی یہ معاشرے کے حالات خدا نے کہا یہ رابطے نہیں چاہیے. رابطے میں معیار یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ رابطے میں تقوا ہو. دیکھو معیار تقوا ہے. تو بہرحال خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم یہ آیتیں جو اس بابرکت مہینے میں پڑھنے کی ہمیں توفیق و سعادت نصیب ہوئی. خدا ان آیتوں کو پڑھنے کے ہم قابل نہیں تھے آپ نے سعادت و توفیق بخشی ہم نے پڑھ لیا ہے اب اس پہ عمل کرنے کی بھی آپ ہمیں توفیق نصیب فرمائیں. پروردگار ان جوانوں کو جو ایمان کے راستے میں وطن سے دور یہاں پہ آئے ہیں ان کو ایمان پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں. پروردگار ہم سب کو راہ ایمان میں صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ واپس میں رابطے میں رہتے ہوئے ایک دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار ہم اس راہ میں آئے جس کی وجہ سے لوگ تو اپنے والدین کے حقوق ادا کرتے ہیں ہم اپنے والدین کو دیکھ بھی نہیں سکتے کتنے سالوں سے پردے میں. پروردگار آپ ہی ہمارے والدین کو ہم سے راضی و خوشنود فرمائے. ہمارے والدین کے سائے کو ہمارے سروں پہ ہمیشہ ہمیشہ قائم و دائم فرمائے. جن کے والدین دنیا سے رخصت ہیں پروردگار ان کو جنت الفردوس میں پیغمبر پاک کی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے. آخر میں ان تمام حاجات کی برابری کے لیے آپ کی جو حاجات شرعی ہیں سب کی برابری کے لیے اور امام زمان اسلام جو حقیقی والد ہیں والدین یہ مادی والد حقیقی والد امام زمان السلام ان کی صحت و سلامتی کے لیے ان کی روح میں تاجر کے لیے اور امام زمان السلام کی خوشنودی کے لیے باوقار بلند صلوات